خلاصہ قرآن سکست پارہ لا یحب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے سکست پارہ لا یحب اللہ کا مختصر درس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پارہ سورہ النساء آیت 148 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ المائدہ آیت 82 پر ختم ہوتا ہے۔ اس پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ ایک اہم اخلاقی اصول بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برائی کو کھلم کھلا بیان کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو اسے اپنی بات کہنے کی اجازت ہے۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ مسلمان کی زبان پاک ہونی چاہیے، وہ غیبت اور برائی سے بچے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیادی بات بیان کرتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ جو لوگ رسولوں میں فرق کرتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں، وہ حقیقی ایمان والوں میں شامل نہیں۔ پھر قرآن میں یہود کی کچھ غلط عقیدے اور حرکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے بارے میں نامناسب باتیں کہیں اور انبیاء کو تکلیف دی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ کے بارے میں ادب اور احترام کے ساتھ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی واضح بیان آتا ہے۔ قرآن صاف طور پر بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا اللہ کا کلمہ ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے یا خدا نہیں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے عہد اور وعدوں کو پورا کرو۔ یہ مسلمان کی شناخت ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے۔ اس سورے میں حلال اور حرام جانوروں اور احرام کی حالت میں شکار کی منائی کا بھی ذکر ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے پاکی حاصل کرنے کے احکام بتائے ہیں، وضو، غسل اور تیمم، تاکہ مسلمان ظاہری اور باطنی دونوں پاکی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ پھر قرآن مومنوں کو ایک عظیم اصول دیتا ہے: انصاف پر قائم رہو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر مجبور نہ کرے۔ یعنی مسلمان ہر حال میں عدل اور انصاف کا پابند ہوتا ہے۔ اس پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ بھی بیان ہوتا ہے، جب انہیں مقدس زمین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے ڈر کی وجہ سے انکار کیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کمزوری اور بہانے نہیں چل سکتے۔ پارے کے آخر میں قرآن بتاتا ہے کہ یہود مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن ہے، جبکہ نصارہ میں سے کچھ لوگ مسلمانوں کے قریب